السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو اس کی سیفٹی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ایک انتہائی شاندار اور طاقتور ویپن عطا فرمایا ہے، لیکن ہماری اکثریت اس کے استعمال سے واقف نہیں ہے، اسی لیے شاید ہم اس سے صحیح طور سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ وہ ویپن کیا ہے، اس کے راز کیا ہیں، اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، انتہائی شاندار اور کارآمد گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح بہت سود مند ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں حضرت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان کو ایک ویپن دیا ہے اس کی حفاظت اور سیفٹی کے لیے۔ وہ ویپن کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ تو آغاز ہم اس سوال سے کرتے ہیں۔ دشمن جو ہے نا، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جی۔ ایک ظاہری طور پہ ہمارا دشمن ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جی۔ کوئی انسان، جی۔ کوئی قبیلہ، جی۔ کوئی برادری، کوئی ملک دشمن ہو سکتا ہے، اور ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی پاور کتنی ہے، اس کے پاس افرادی قوت کتنی ہے، اس کے پاس سامان حرب و ضرب کتنا ہے۔ تو اسی حساب سے دوسرے بھی تیاری کرتے ہیں۔ میں بھی ایک دفعہ کوئی غالب آ جائے اس پہ، لیکن سیکنڈ ٹائم یا تو وہ وہاں سے ہٹ جائیں گے یا اس کا مقابلہ کریں گے پوری تیاری کر کے۔ لیکن ایک دشمن وہ ہے جو ہمیں ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اچھا۔ اب ظاہر ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا جی۔ تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ پاسبل نہیں ہے۔ ہم تو نہیں دیکھ سکتے اسے، جی۔ لیکن جو ہمارا خالق و مالک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو تمام مخلوقات کو بنانے والا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ دشمن کے پاس ہتھیار کیا ہیں، وہ کیسے بہکاتا ہے۔ سو اسی کی پناہ میں بندہ آ جائے تو ہی تو بچ پائے گا۔ بے شک۔ اور لڑائی ایک ہے، ظاہری لڑائی ہے، میرے جسم کی لڑائی ہے۔ جی۔ تو میں کوئی پروٹیکشن کر سکتا ہوں، کوئی سیفٹی کر سکتا ہوں، کوئی سیکیورٹی گارڈ رکھ سکتا ہوں، کوئی ایسا شیلٹر میں اپنے آگے لگا سکتا ہوں کہ میں بچ سکوں۔ میں گاڑی بھی کوئی ایسی بلٹ پروف گاڑی رکھ سکتا ہوں، بم پروف لوگ گاڑی رکھ لیتے ہیں، بنکر میں جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا دشمن ہے جو سامنے آ کے تو نہیں لڑ رہا آپ سے، وہ تو آپ کے اندر، آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، جی، اور خیال ڈال دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ کیسے لڑیں گے؟ پاسبل نہیں ہے نا کہ آپ خود سے لڑ لیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جی، کہ جو ساری کائنات کا رب ہے، جو ہر شے کا مالک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کی پاور اور طاقت اور کرسی جو ہے، اس کی قدرت نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ جی، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، سبحان اللہ۔ سو اس کی پناہ میں بندہ آ جائے، اس سے کہے میرے مالک میں تو مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ہی مدد فرما، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ جی۔ تو ظاہر ہے کہ جس کی حفاظت رب کرے وہ چراغ کیا بجھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے روشن ہوا کرے۔ تو اس لیے تعوذ جو ہے اس کا ہمیں حکم بھی دیا اللہ نے، اور خاص طور پہ جب قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں تو اس کے بارے میں فرمایا، جی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ نے فرمایا جب تم قرآن پڑھنے بیٹھو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، سبحان اللہ، من الشیطان الرجیم، اس مردود شیطان کے وسوسوں سے، جو برے خیالات وہ دل میں ڈالتا ہے، جو غلط تعبیرات تمہیں بتاتا ہے،
اللہ کی پناہ میں آؤ. اور علی بھائی جب تک ہم ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اپنی حفاظت کا اہتمام نہیں کریں گے، جو قیمتی خزانہ لے کر ہم گھوم رہے ہیں جی ایمان کا، تو کہیں بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں. پناہ پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حضرت کافی سارے بہت ہی ایک وسیع موضوع ہے اور بے شمار سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو آپ سے میں پوچھوں. لیکن اس سے پہلے یہ من الشیطان الرجیم، شیطان کو ہم سے آخر پرابلم کیا ہے؟ مطلب یہ ہمارے پیچھے لگا بھگے ہوا ہے، وائی؟ اصل میں یہ لڑائی کوئی آج کی نہیں ہے. مطلب وہ پرانی بھی تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی مسئلہ تھا اس کو، اب ہم نے اس کا کیا بگاڑا؟ کیوں ہمارے پیچھے پڑا؟ آپ بھی تو اولاد آدم ہیں. جی اس کو آسان اگر ہم سمجھیں جی کہ آج کے دور میں اگر آپ کی کوئی سیٹ چھین لے، جی کہیں آپ کسی منصب پہ ہیں اور کسی نے آپ کو ہٹا کے اس منصب پہ وہ خود آ گیا، جی تو آپ اس کو چھوڑیں گے؟ یا کسی نے شکایت ہی لگا دی. جی اب جبکہ آدم علیہ السلام نے تو اس کو نہیں ہٹایا تھا، نہیں، لیکن وہ خالق سے تو لڑ نہیں سکتا. لیکن جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا، اس نے کہا یہ میرا دشمن ہے. جیلسی. جب اس نے یہ کہا تو اللہ نے بھی فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین. عدو مبین، کھلا دشمن ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، سارے جہاں کو دشمن. اصل دشمن جو رب نے بتایا، فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اور وہ دشمن بھی ایسا ہے کہ جس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. ایکسپیرینس. آپ کی ایج کیا ہوگی؟ 40 سال 50 سال آپ کا اس میں سے سینے شعور سے لگا لیں، ایکسپیرینس کیا ہوگا؟ وہی 30-40 سال کا ہوگا. اور وہ کب سے آدم اور اولاد آدم کو بہکا رہا ہے، تو اس کا تجربہ کتنا ہے، اور کیسے کیسے ذی علم اور ذی شعور اور عقل و خرد کے جو ماہرین گزرے ہیں، جی مطلب ان کو اس نے بہکایا ہے، تو اس کا تجربہ کتنا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ سامنے آ کے تو نہیں بہکا رہا آپ کو کہ میں شیطان ہوں، آؤ میرے سے لڑو. وہ تو دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں تو وہ آپ کو چھوڑ دے گا. کیوں سر؟ یا آپ اس کو رشوت دیں تو وہ آپ کو چھوڑ دے گا. اس کو تو نہ ان چیزوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اس کی بات نہ مانیں. اور بات مانیں گے تو وہ اور گہرائی میں لے جائے گا، اور مانیں گے اور کیونکہ وہ تو دشمن ہے. اس کی سکسیس کیا ہے شیطان کی؟ دیکھیں وہ تو راندہ درگاہ ہے، جی اسے تو جنت سے نکال دیا گیا. جی اور اللہ نے فرمایا میں جہنم کو بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے. اور نیکوکاروں کے لیے، ابرار کے لیے، ماننے والوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے. اب وہ تھا جنت میں، اور صرف جنت میں نہیں تھا، کس منصب پہ تھا؟ استاد الملائکہ. یعنی آپ اس کا اسٹیٹس تو دیکھیں. ابلیس نے کفر کیا بس، پر اللہ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے. تو وہ جو راندہ درگاہ ہوا، جو دھتکارا گیا، جی جسے آج بھی ہر سال جو ہے وہ پتھر برستے ہیں جس پر. آپ نے فرمایا بڑا ایکسپیرینس فل، بہت تجربے. اس کی پاورز کیا ہیں؟ دیکھیں اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں، قیامت تک کی مجھے مہلت دے دے. جی وہ مہلت دینے کے باوجود رب نے فرمایا جو میرے مخلص بندے ہیں تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سبحان اللہ، سبحان. جو میرے مخلص بندے ان کا تو کچھ نہیں کر سکے گا. تو مخلص کون ہوتا ہے؟ جو کسی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جڑ جائے. تو جو اللہ کا وفادار ہو گیا، اللہ کی پناہ میں آ گیا، صبح شام اس نے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا اور اس کی پناہ میں
رہا تو وہ تو اس کے حملوں سے بچ جائے گا. اور رب نے فرمایا کہ میرے مخلص بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن جو رب سے دور رہا اور اس بات کو نہیں سمجھ پایا اور یہ بھی نہیں سمجھ پایا کہ میرے پاس کتنی بڑی دولت ہے. مجھے ایک بات بتائیں, چور, لٹیرے, ڈاکو کس کے پیچھے پڑتے ہیں؟ مال کے پیچھے. مال کے پیچھے. جتنا قیمتی مال ہوگا اتنا زیادہ اس کو سیفٹی اور سیکیورٹی کرنی پڑے گی. جی. تو آپ کے پاس جو سب سے قیمتی شے ہے وہ آپ کا ایمان ہے. اللہ اکبر, اللہ. جو وہ چھیننے اور اسے سلب کرنے میں لگا رہتا ہے کہ یہ ایمان نہ لے جائے اپنے سے, یہ اس کی سکسیس ہے. یہ اس کی سکسیس ہے کہ میں تو راندہ ہوا ہوں, یہ بھی راندہ بن جائے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے ایمان کے بارے میں آپ کو ایسے ایسے وسوسے ڈالے گا, ایسے ایسے معاملات آپ سے کرائے گا, اور ایک دفعہ جب اس کا کوئی چیلا بن جائے جی تو بس پھر وہ سو چل. آپ اس بات کو سمجھیں. جی. خالق نے اس کو مہلت دی, جی. وہ اپنے کام میں لگ گیا. جی. اللہ کے جو پیغمبر تشریف لائے اور آخر میں حضور خاتم النبیین امام الانبیاء تشریف لائے, جی. جتنے حضرات انبیاء تشریف لائے انہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچایا. رب کا جو پیغام تھا وہ پہنچاتے رہے. جی. شیطان اپنے کام میں لگا رہا, جی. اور جو باطل قوتیں ہیں وہ ہمیشہ سے ہر دور میں ایکٹیو رہیں اور مقابلے بھی ہوتے رہے. یعنی آدم علیہ السلام کا اگر مقابلہ ہے تو کس کے ساتھ ہے؟ ڈائریکٹلی ابلیس کے ساتھ. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ نمرود کے ساتھ. جی. اور نمرود کون ہے؟ شیطانی قوتوں کا علم بردار. اور حضرت ابراہیم کون ہے؟ رحمانی قوتوں کے علم بردار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آگے ہم چلتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. آپ رحمانی قوتوں اور اس فورس کو کی سربراہی کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے آپ نے علم اٹھایا ہوا ہے رحمانی. اور دوسری طرف فرعون ہے جو شیطانی صورت میں اور شیطانی فورسز کی نمائندگی کر رہا ہے. تو اسی طرح یہ معاملہ آگے چلتا رہا. میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سامنے ابو جہل ہے جو اس امت کا فرعون تھا. ٹھیک. تو وہ سامنے کھڑا ہو گیا, اس کے چیلے کھڑے ہو گئے, مختلف انداز سے ستاتے رہے, لیکن حق غالب آ کے رہتا ہے. امام عالی مقام ہے. آپ دیکھیں دوسری طرف شیطانی قوتیں جو ہیں وہ دیکھیں یزید کی صورت میں نظر آئیں. دور حاضر میں آپ دیکھیں گے کہ فرعون کون ہے, وقت کا فرعون اور وقت کا یزید کون بنا ہوا ہے, اور جو جد و جہد کر رہے ہیں جو آپ کو غزہ کی صورت میں نظر آئیں گے, جو لڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور اعلائے حق بلند کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ لڑائی تو ازل سے جاری ہے اور جاری رہے گی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف جاتے ہیں. جی. اگر جو ظاہری اسباب ہیں, ظاہری صورت وہ ہو سکتا ہے نمرود کی ہو, فرعون کی ہو, وقت کے کسی فرعون کی ہو, لیکن باطنی طور پر جو ہمیں نظر نہیں آتا اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ایسے وسوسوں سے, ایسے خیالات سے شیطان انسان کے دل میں وسوسہ اور شک پیدا کرتا ہے. اچھا. شک نکل جائے تو ایمان داخل ہوتا ہے. سبحان اللہ. شک نکل جائے ایمان داخل ہو جاتا ہے. شک الگ چیز ہے, وسوسہ الگ. وسوسہ الگ چیز. شک پیدا ہو جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں, وسوسے آتے رہتے ہیں انسان کو. اب یہ شک اور وسوسے, ان سے بچنا کیسے ہے؟ کیونکہ اس پہ تو آپ کا اختیار نہیں ہے نا. سر آج کل تو ڈاکٹر وغیرہ اس کی میڈیسن دیتے ہیں, سائیکٹرسٹ, سائیکولوجسٹ, خیالات کی, وسوسوں کی, وہ کہتے ہیں ہم دوا دیتے ہیں. میں ایک نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو دن میں کتنے ہزار وسوسے آتے ہیں, خیالات آتے ہیں. خیالات ہی کہہ لیں, جی. اچھے بھی آتے ہیں, برے بھی آتے ہیں. جی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں. شیطان کا اتنا ہی کام ہے کہ وہ بیج بو دیتا ہے. جی.
باقی کام خود شروع ہو جاتا ہے. قبلہ وہ بیج کیسے بوتا ہے؟ دیکھیں ایک دفعہ ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی شیطان کی، حکایت ہے سمجھانے کے لیے. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیسے بہکاتے ہو، کیوں بہکاتے ہو؟ اس نے کہا میں کہاں بہکاتا ہوں. اچھا. کہا بہکاتے ہو؟ ہوں. اس نے کہا دیکھو میں تمہیں چل کے دکھاتا ہوں، ایک پریکٹیکل کراتا ہوں، تم بتاؤ قصور میرا کتنا ہے. وہ گیا اور بازار تھا اور وہاں ایک حلوائی کی دکان سے اس نے تھوڑا سا شیرہ اٹھایا اور دیوار پہ لگا دیا اور ان سے کہا ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کہ اب تماشا دیکھو. تو وہ جو شیرہ تھا اس پہ مکھیاں آ کے بیٹھیں، مکھیوں کے پیچھے چھپکلی آ گئی، اور حلوائی کے برابر میں ایک دکان تھی اس میں بلی پالی ہوئی تھی، اس نے بلی نے چھلانگ لگا دی، وہ نیچے گرے تو چھینٹے اڑے تو وہ جناب ایک جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے کپڑے خراب ہوئے، ان کے جسموں پہ وہ گرم گرم آئل گرا تو وہاں ایک پھڈا شروع ہو گیا اور لڑائی اس صورت میں بڑھی کہ دونوں کے قبیلے آ گئے اللہ. اور وہ ایک جنگ کا میدان جو ہے وہ بن گیا صرف ایک شیرہ لگانے سے. اس نے ایک شیرہ لگایا. اسی طرح میاں بیوی کے دل میں ایک شک پیدا کر دیتا ہے کہ یار دیکھو تمہارا شوہر ہو سکتا ہے اس کا ریلیشن کہیں اور ہو، جی. یا بیوی کے بارے میں شوہر کے دل میں ایسی بات ڈال دی. جی. اب اس نے کیا کیا، اب سوچنا شروع کر دیا. اچھا ہاں اس دن بھی وہ مسکرا رہی تھی اکیلے بیٹھ کے، ہاں وہ میں آیا تھا تو وہ مطلب تھوڑا گھبرا گئی تھی. اب وہ خود ہی اس نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، سوچتے 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 یہاں تک کہ ایک پوری تصویر اس نے خود بنا لی. اس نے تو ایک ڈاٹ لگایا جی. اور نوبت کہاں تک آ گئی، علیحدگی تک. تو یہ وسوسہ کس نے ڈالا، شک کس نے پیدا کیا؟ شیطان. تو کیا کرنا چاہیے، اس سے بچیں کیسے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. کیونکہ علی بھائی کوئی سامنے بندوق ہو تو ہم کوئی مقابلہ کریں نا، یہ تو دل کے اندر وسوسے ہیں. تو اس کا مقابلہ ہم ظاہری کسی چیز سے نہیں کر سکتے، ہمیں خالق کائنات کی مدد چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ میرے مالک میں کمزور ہوں، اپنی عاجزی پیش کریں، تیری پناہ میں آتا، تو مجھے بچا ان سارے وسوسوں سے. پھر دیکھیں آپ کمال کریں. ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تو کیا ہمیں پناہ مل گئی؟ یقین رکھیں اور پڑھتے رہیں، مسلسل پڑھیں. جی. بلکہ میرے بابا جی نے تو ہمیں ایک بات سکھائی تھی کہ بیٹا جب نیند سے بیدار ہوا کرو نا، صبح سو کر اٹھو تو بستر پر بیٹھے بیٹھے 10 ٹائم پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو. اچھا. ہمارے یہاں تو یہ تاثر ہے کہ صرف قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید میں تو حکم ہے جی. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجیم. یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے بیٹھو تو قرآن پڑھ کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہدایت بھی پاتے ہیں اور بہت سارے گمراہ بھی ہوئے. جی. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہیے. جس کی کتاب ہے اس کی پناہ میں آؤ، اور صاحب قرآن سے محبت ہوگی تو قرآن سمجھ میں آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا، قرآن پڑھ کے کئی لوگ گمراہ ہو گئے. بابا جی ہمیں بتاتے تھے صبح جب تم اٹھو تو آنکھیں کھلی ہیں، آپ سب سے پہلے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان. اور یہ وظیفہ ان کے لیے بھی جن کو شیطانی وسوسے اور مطلب اس طرح کی چیزیں تنگ کرتی ہیں، تو ان کو پڑھنا چاہیے 10 دفعہ. پھر فرماتے تھے بسم اللہ پڑھ کے، اور جو بیداری کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، وہ پڑھ لی. اور اس کے بعد جو بھی نماز فجر پڑھنی ہے، جو معمولات ہیں آپ کے، وہ آپ کریں. اللہ کی پناہ میں آ گئے. تو سر یہ احساس کیسے ہو؟ ہوں اس آگے ہم شیطان کے وار اور طریقہ واردات پر ہم بات کریں گے. شیطان کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سوال کہ یہ احساس کیسے ہو کہ ہمیں اللہ کی پناہ مل گئی ہے؟ ہم جب اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا تو ہمارا یقین بڑھنا شروع ہو جاتا جی. ہے. ہم شک و شبے سے نکل آتے ہیں. جی. بلیف ہمارا مطلب
بہت اسٹرانگ ہونے لگتا ہے. یہ وسوسے کہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ان سے آپ نکل جاتے ہیں جی. اور آپ کا یقین پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس ذات پر، اور اس نے جو ہمیں تعلیمات دیں، جو ہمیں بتایا اس نے، ان تمام باتوں پر ایمان بڑھتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اور جیسے جیسے آپ کا یقین بڑھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. روحانیت میں سب سے بڑا مقام جو ہے صاحب یقین ہونا ہے. اللہ اکبر. اللہ. آپ کا یقین پختہ ہوگا، اور یقین کب پختہ ہوتا ہے؟ جب وسوسے اور شک سے بندہ نکلتا ہے. تو یہ علامات ہیں کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. اللہ کے قرب میں جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں فیل ہوں گی، اور جیسے جیسے آپ وہاں سے دور ہوتے جائیں گے دل سیاہ ہوتا جائے گا. آپ کہیں گے، آپ لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھیں گے، وہ کہے گا بھائی یہ سب چھوڑو، ساری باتیں آج کی بات کرو، یہ سب آخرت کی بات اور ادھر کی. ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کا یقین نہیں ہے. تو قبلہ شیطان مردود، شیطان الرجیم، اس کا آپ نے بشیرے والی مثال پہ دی، اور ذرا اس کا طریقہ واردات میں چاہتا ہوں ذرا زیادہ واضح ہو. ہمیں دشمن کے بارے میں آگاہی تھوڑی سی کم ہے، اس لیے کہ ہم اسے دشمن سمجھتے نہیں ہیں. اچھا. ہاں، ہم اسے دشمن ہی نہیں سمجھتے. لفظی اس کو دشمن جانتے ہیں جو ہمیں سمجھائے ہے. تو ہم تو اس کو دشمن جانتے ہیں جو ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہو، جبکہ جو سب سے بڑا دشمن ہے. جی. اب آپ دیکھیں نا کہ آج کے دور میں بھی دنیا میں جو ماحول چل رہا ہے، فلاں دشمن فلاں دشمن فلاں دشمن، لیکن شیطان کے بارے میں کبھی آپ بات کرتے ہوئے وہ اتنا زبردست اس کی مارکیٹنگ ہے. اچھا. اتنا کمال سیلز مین ہے. یعنی کسی کو سیکھنا ہو نا کہ بیچتے کیسے ہیں اپنی پروڈکٹ، وہ شیطان سے سیکھ. اچھا، کیسے سر؟ یعنی ایک تو تجربہ بہت ہے اس کا، نو ڈاؤٹ. پھر اس کو پتہ ہے کہ کس کو کیسے بہکانا ہے. مولوی ہے، اس کو شراب کی بات کروں گا تو یہ تو مجھے پہلے ہی پڑے گا لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا کریں؟ اس کو کہے گا کہ دیکھو فلاں جو بندہ ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس کو غیبت پہ لگا دے گا. کس پہ لگائے گا؟ غیبت پہ. غیبت پہ لگائے گا. کسی کو چغل خوری پہ لگا دے گا، کسی کو جھوٹ پہ لگا دے گا، کسی کو ایسا کوئی ذریعہ بتائے گا جو ہوگا حرام، اس کو کہے گا یہ حلال ہے. یہ حلال ہے. اللہ. اور وہ اپنی عقل سے جو ہے اس کو ثابت کرنے پہ تلا ہوگا کہ یہ حلال ہے. کبھی اس کو کسی ایسے جال میں پھنسا دے گا کہ مطلب تو اتنا بڑا نیک ہے، او ہو تیرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اب وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے گا اور اللہ کی مخلوق کو حقیر جاننے لگے گا. ختم. کسی کو علم کے زوم میں مبتلا کر دے گا کہ تیرے جیسا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا. اللہ. تو اس کا طریقہ واردات ہر ایک کے لیے الگ ہے. جو اقتدار میں بیٹھا ہوا شخص ہے اس کو الگ طریقے سے بہکائے گا، جو مسلح پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو الگ طریقے سے بہکائے گا. ایک واقعہ ملتا ہے، ایک شخص تھا، وہ بہت بڑا عابد تھا. اچھا. اور اس کا شہرہ تھا، لوگ دور دور سے اس کے لیے آتے. تو کچھ نوجوان تھے، ان کی ایک بہن بیمار ہو گئی اور بہت علاج کرایا، وہ مطلب ٹھیک نہ ہوئی. تو اب گھر میں بھی وہ کوئی اس کی ایسی خدمت کرنے والا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ والے انہی کے پاس چھوڑ دو، تو یہ دعا بھی کرتے رہیں گے، کوئی نہیں ہوگا تو چلو وہیں رہے گی، ہم تو ویسے ہی سفر میں آتے جاتے ہیں، ہم کیسے اس کو سنبھالیں. تو وہ اس کے پاس لے کر آئے اور بڑی منت ترلے کرنے لگے، کہنے لگے آپ رکھ لیں انہیں. تو وہ جو عابد تھا اس نے کہا کہ میں ویسے ہی تاریک دنیا ہوں، میں الگ رہتا ہوں. نہیں حضور کچھ کرم کریں، ہم تو ہمارا تو کوئی اور یہاں ہے نہیں، ورنہ ہم کیا کرتے. مجبور کر کے آپ پہ بھروسہ ہے، آپ نیک آدمی ہے تو چھوڑ دیا. خیر اس نے کہا اچھا وہ برابر میں کمرے بنے وہاں اس کو چھوڑ دو، وہاں رہتی رہے، تم واپس آنا تو اس کو اگر ٹھیک ہو گئی دعا کرتے رہیں گے، اس کا علاج بھی.
تو وہ چلے گئے. اب یہ عابد صاحب جب کھانے کا وقت ہوتا تو اس کے باہر کھانا رکھ دیتے, پھر اپنی عبادت میں مصروف ہو جاتے. تو اب شیطان نے دل میں بات ڈالی کہ تو وہ بیمار ہے اور تو باہر کھانا رکھ دیتا ہے, یہ تو کوئی جانور اس میں منہ مار لے گا, کچھ تو اندر رکھ دیا کر. برانڈنگ شروع ہو گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے یار, اندر جا کے میں رکھ بھی دوں, تھوڑا حال بھی پوچھ لوں اس کا, اکیلی رہ رہی ہے. تو اندر جا کے وہ رکھنے لگا, اس سے بات چیت کرنے لگا, کرتے کراتے یہاں تک کہ شیطان مسلسل اس کو کہتا رہا کہ اس کی دل جوئی کر, اس پہ دست شفقت رکھ, اس پہ یوں کر. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اس کے ساتھ غلط کام کر بیٹھا, یہاں تک کہ اس سے جو ہے نا اس کا عورت کا جو ہے وہ پیگنٹ ہو گئی اور مطلب وہ اس کے آثار ظاہر ہونے لگے. اب اس کو شیطان نے پھر اس کو کہا کہ لے بھائی یہ کیا کر دیا تو نے, اور اب اگر یہ بات کسی کو پتہ لگ گئی تو تیرا بنے گا کیا؟ تیری تو پارسائی, تیری تو خانقاہی, تیرا تو سارا نظام ہی گیا. تو تیرا زہد و تقویٰ سب جو برسوں کی تیری محنت ہے وہ تو سب ختم ہو جائے گی. یہ پتہ لگ جائے گا جیسے ہی بچہ ہوگا. کیا کر, مار دے. اچھا, بس اس نے کیا کیا, اس عورت کو مار کے دفن کر دیا. اب جا کے شیطان نے اس کے جو بھائی تھے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اس نے جو ہے نا تمہاری بہن کو مار کے فلاں جگہ دفنا دیا اور ایسا ہوا ہے. بڑا ماسٹر مائنڈ. وہ لوگ آئے, انہوں نے پوچھا, اس نے کہا بھائی بیمار تھی, مر گئی, میں نے دفن پتہ نہیں کہاں چلی گئی, دفن باتیں گھمائیں اس نے. لیکن انہوں نے اس جگہ کو کھودا تو وہاں سے, اور جب چیک کیا تو اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا. تو اس کو لٹکا دیا. جب لٹکایا تو شیطان پھر آیا اس کے پاس. اچھا, ابھی بھی نہیں چھوڑا. ہاں, کہنے لگے ایک کام کر, اگر تو مجھے اپنا خدا مان لے تو میں تجھے ان سب سے نکلوا دوں گا, آزاد کرا دوں گا. اس نے کہا کہ شاید یہ میری کوئی ہیلپ کرے. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال سلام, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو بہت باریک واردات کرتا ہے وہ, نیکوں کو نیکوں کے طریقے سے, بروں کو برے طریقے سے, نئے ان کو منصوبے بتائے گا, نئے طریقے بتائے گا, یوں کر لو یوں کر لو. اب وہ آہستہ آہستہ تو بندہ بچے کیسے اس کے شر سے, پوری پلاننگ ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو مبین, بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ہم کبھی اس کو کھلا دشمن سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو قبلہ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان ہی سب کچھ کر رہا ہے پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا کیا, آپ اتنے بھی بولے نہیں. اچھا کہیں نہ کہیں تو آپ اتنا پاورفل, اتنا ماسٹر مائنڈ, ایکسپیرئنس فل وہ گھوم رہا ہے. اللہ نے آپ کو طریقہ بتایا نا, آپ کو اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا. اللہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے تو اس کے ان تمام واروں سے بچتے رہیں گے. مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمیں سکھائی گئی. کھانا کھانے میں بیٹھو تو کہو بسم اللہ وعلی برکت اللہ, سبحان, بسم اللہ پڑھ لیا کرو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے تمہارے کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا, ورنہ وہ کھاتا رہتا ہے, تمہارا نفس قوی ہوتا ہے اور تمہاری روح کمزور ہوتی ہے. جب تم بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہو, حلال کھانا کھاتے ہو, تو تمہاری روح مضبوط ہوتی ہے اور تمہارا نفس کمزور ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عمل ہے نا, پانی پیو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر, اس سے آپ کی روح طاقتور ہوتی ہے, نفس کمزور ہوتا ہے, شیطانی وسوسے کم ہونا شروع ہوتی. تو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. مثال کے طور پہ فرمایا آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی,
اب ایک بندہ کھڑے ہو کے کہہ رہا بھائی دیکھ آج بھائی کیسا لگ رہا ہے، بھائی تو آج غضب ڈھا رہا ہے. اب بھائی غضب ڈھا رہا ہے تو نظر اپنی لگ گئی. اگر یہ دعا مانگ لیتے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت، مجھے تو اچھا بنایا، میری صورت تو اچھی بنائی، میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر سے نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ، اللہ کی پناہ میں آ جائے. واش روم جاتے ہیں جہاں پہ مطلب ہم اپنے جسم سے کپڑے جدا کرتے ہیں، تو بہت ساری ایسی مخلوق ہے جن کو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کیسے حفاظت کریں، پروٹیکشن کیسے کریں؟ یہ جو وظائف اوراد ہوتے ہیں یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ سے کہا جاتا ہے کہ روزانہ 100 دفعہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اپنے پروردگار کی حفاظت میں آیت الکرسی پڑھنے کا آپ کو کہا جاتا ہے. آپ کو کہا جاتا ہے کہ جو آخری صورتیں ہیں سورہ فلق اور ناس یہ روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں تاکہ وہ جو شیطانی وسوسے ہیں ان سے آپ کی حفاظت ہو. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایسی ہی باتیں ہیں، مطلب یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لوگوں کو پریکٹیکل اس کا کوئی اثرات نظر نہیں آتے، وہ زیادہ پھر سیریس نہیں لیتے. سر تو ٹینجیبل نہیں ہے نا، انٹینجیبل چیزیں، مطلب غیر مرئی چیزیں ہیں، وہ آپ کو نہیں نظر آ رہی لیکن آپ کے دل میں وسوسے تو ہیں. آپ انزائٹی میں مبتلا ہو رہے ہیں، آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، آپ مطلب سوچ سوچ کے پاگل ہو رہے ہیں لیکن آپ پڑھ نہیں رہے. انشاءاللہ تعالی. تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو زندگی میں شامل کیا جائے، پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں. سبحان اللہ سبحان. اچھا قبلہ، اللہ کی پناہ کے کچھ اور بھی طریقے ہیں، کچھ لوازمات ہیں اللہ سے پناہ مانگنے کے، اس کی پناہ میں آنے کے آداب میں جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں آپ یہ اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ شیطان کس وجہ سے راندہ درگاہ ہوا. کہیں وہ چیزیں ہم میں تو نہیں. کس وجہ سے؟ پہلی چیز کیا تھی؟ اس نے کہا کہ میں افضل ہوں. اس نے کہا پہلے تو نے کہا تھا کہ میرے سوا کسی کو سجدہ مت کرنا، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو. تو شیطان کون ہوتا ہے؟ جو پہلی بات کسی کو یاد دلائے. ماننے والا مانتا ہے، فرشتوں نے مانا، حکم ہوا سجدے کا، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے. اطاعت کرنے والا سوال نہیں کرتا. اللہ اکبر. سر تسلیم خم. سر تسلیم خم. دوسرا میں بہتر ہوں، میں. یہ خبط ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑوں کو تباہ کرتا. صوفیہ تو فرماتے ہیں کہ اس راہ کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے. اللہ. یعنی دوسرے مسلمان کو، دوسرے انسان کو اپنے سے بہتر جانے، کسی کی تحقیر نہ کرے، کسی کو ذلیل نہ کرے. یعنی کسی متکبر آدمی وہ تعوذ پڑھے تو اس کو کوئی، اب متکبر بھی ہے اور یہ روزانہ تعوذ پڑھ بھی رہا ہے، تکبر بھی تو چھوڑنا پڑے گا، عاجزی اختیار کرنی پڑے گی. دوسری بات، شیطان کو دوسری جو چیز لے ڈوبی وہ حسد تھا. اللہ اکبر. اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا آدم علیہ السلام سے. تو جس کے دل میں حسد ہے اور وہ توبہ بھی نہیں کر رہا حسد سے اور تعوذ بھی پڑھ رہا ہے، تو پہلے اس حسد کو بھی تو ختم کرو، اس سے بھی تو توبہ کرو. سب کے لیے دعا کرنا شروع کر دو، سب کو معاف کرو، اپنے دل کو صاف کرو. ہم تو پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا، تو اثر کرنے کے لیے کچھ اور کام بھی تو کرنے پڑیں گے. تیسری چیز، وہ شک پیدا کرتا ہے شیطان. تو آپ تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی کے کان بھرتے ہیں، جا کے شک ڈالتے ہیں، کوئی ایسی حرکت تو نہیں کر رہے. یہ غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم کوئی ایسا تو نہیں کرتے کہیں فتنہ ڈال رہے ہیں، ادھر کی بات ادھر لگا رہے ہیں، لوگوں کو شک میں وسوسوں میں ڈال رہے ہیں. تو
اگر کوئی ایسی حرکتیں ہیں تو ان سے باز آنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور پھر تعوذ پڑھیں اور خوب پڑھیں اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں. دیکھیں خالق کائنات آپ کی حفاظت فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم نظر بد اور باقی چیزوں کو، شیطانی قوتوں کی طاقت اور قوت تو ہم مانتے ہیں، لیکن نظر حق بھی تو ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نظر حق. نظر بد تو سب مانتے ہیں، لیکن نظر حق بھی ہوتی ہے. اسی لیے صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ انظر حالنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. تو کسی اللہ والے کی نظر میں آنا، کسی ماں باپ کی نظروں کو پیار بھری محبت سے دیکھنا، تو یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے مفید اور کارآمد گفتگو سماعت فرمائی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ان باتوں پر، ان فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.